جی السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ خیریت سے؟ میں آپ کا دوست محمد احمد۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے ویکسینیشن کا۔ اصیلوں میں ویکسین کی انتہائی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ویکسین کوئی دوائی نہیں ہوتی اور کوئی بھی دوائی ویکسین نہیں ہوتی۔ اکثر ویڈیوز ہم ٹک ٹاک پر دیکھتے ہیں، غلط معلومات، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ویکسین ہے کیا چیز ہے۔ میں آج آپ دوستوں کو یہی ساری ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں، نسخے بتا دینا اور آپ لوگوں کا اس کو کاپی کر کے اپنے پرندوں میں چلا دینا، اور آپ کو یہ سمجھ نہ آئے کہ آپ نے کسی کا دیکھ کر آگے استعمال کر لیا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ یار رٹو توتے نہ بنے۔ میرے جو دیکھنے والے ویورز ہیں، میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں آپ دوستوں کو ایک آئیڈیالوجی دوں، ایک پورا کا پورا سسٹم سمجھا دوں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اگر کورے کاغذ ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پورا ایک کنسیپٹ پتہ لگ جائے کہ یار کوئی کام کیا ہے۔ اگر مثال کے طور پر سفیدے کا علاج کیا تو سفیدہ مرض کیا ہے، فنگس کیا ہے، بیکٹیریا کیا ہے، وائرس کیا ہے، ویکسین کیا ہے، پراپر ہر چیز کا نالج ہونا ضروری ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی طریقے سے ویکسینیشن پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو جو دوست ویکسین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں ان سے گزارش ہے ویڈیو دیکھیں، اور جو دوست ویکسین کی ویڈیو کو نہیں سمجھتے یا ان خواتین کی طرح کا کنسیپٹ رکھتے ہیں کہ جب پولیو کی ٹیم کو دیکھتی ہیں تو اپنے بچوں کو چھپا دیتی ہیں کہ شاید پولیو کی ویکسین جو ہے یہ زہر ہے، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں، اس طرح کنسیپٹ رکھنے والے بھائی بیشک ویڈیو کو سکپ کر دیں۔ میری نظر سے ایک دو ویڈیوز گزری ہیں، اس میں ایک بندہ لہسن پیاز ٹماٹر وغیرہ اور دھنیا اور لہسن مکس کر کے اور پودینہ شدینہ مکس کر کے دوستوں کو کہہ رہا تھا یہ سستی ویکسین ہے، یہ دیسی ویکسین ہے، اور یہ 10 روپے کی یا 20 روپے کی پڑتی ہے اور سال کی 120 روپے کی پڑتی ہے، کچھ اس طرح کی۔ اور میں ہنسنے لگ گیا کہ یار دیکھیں، اور ہزاروں کی تعداد پر لائکس اور لاکھوں کی تعداد پر ویوز ایسی ویڈیوز پر ہوتے ہیں، اور یہ دیکھ کر ہمیں صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد پر دیکھنے والے لوگ بالکل بھی کسی چیز کی معلومات نہیں رکھتے، اور ابھی تک ان تک نالج جینونلی پہنچا ہی نہیں ہے۔ جس کسی نے غلط معلومات لگائی انہوں نے اس کو پریز کیا، اس کی تعریف کی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد پر دیکھا اور ویوز دی اور شیئر کیا، اور غلط معلومات آگے سے آگے پھیلتی گئی۔ لاجک کو سمجھا کرے، انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں، پراپر طریقے سے لے کر چلنے میں فائدہ ہوگا۔ پھر ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، ایک چاچو ہیں، ان کی عمر واہ ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کی معلومات بڑی غلط تھی کہ انہوں نے ایک پینسلین اور ڈسپرین پانی میں ملا کر کہا جی چوزوں کو دیں، چوزے فٹ ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں جی یہی دوائی ہے بڑی اچھی اور یہی ویکسین ہے۔ یہ ویکسین نہیں ہے، ویکسین بیسیکلی کوئی بھی میڈیسن نہیں ہوتی۔ آج ہم ویکسین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سارا کنسیپٹ نئے پرانے اور جن لوگوں کو نہیں سمجھ ان کو بھی آ جائے گی، اور جو سمجھنا چاہتے ہیں بالکل پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑا فائدہ ہوگا، اور جن کا کنسیپٹ ویکسین کے بارے میں غلط ہے ان کا بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد تو تعلیم عام کرنا ہے تاکہ بہتر طریقے سے شوق ہو سکے۔ دوستوں ویکسین کوئی دوائی نہیں ہوتی۔ آپ کے ہاتھ میں جو پاؤڈر ہوتا ہے یا شیشی ہوتی ہے یا ٹیکے میں بھری ہوئی کلڈ ویکسین ہوتی ہے، تو بعض دوست جو ویکسین لگاتے ہیں، اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں، وہ لگاتے وقت یا یوز کرتے وقت ان کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے شاید یہ کوئی دوائی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں ویکسینز جو ہوتی ہیں یہ اسی بیماری کا کمزور جراثیم ہوتا ہے جس کو اینٹیجن کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کر لیں ویکسین کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے لائیو ویکسین۔ لائیو ویکسین وہ ویکسین ہوتی ہے جو پاؤڈر فارم میں شیشی میں آپ کو ملتی ہے، ساتھ ڈراپر ہوتا ہے، ڈسٹلڈ واٹر، آپ اس کو مکس کرتے ہیں، پاؤڈر کو ڈسٹلڈ واٹر کو مکس کر کے آپس میں اچھے طریقے سے، اور چوزوں کے یا مرغوں کے آنکھ میں اور منہ میں قطرے ڈالے جاتے ہیں۔ لائیو ویکسین اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی جو ویکسین ہے وہ کلڈ ویکسین ہے۔ کلڈ آئلڈ بیس ویکسین ہوتی ہیں بیسیکلی۔ یہ وہ ویکسینیشنز ہیں جن کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں، انجیکشنز گردن کی چمڑی میں لگائے جاتے ہیں، تو یہ جو ویکسینیشنز ہوتی ہیں جن کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، آئلڈ بیسڈ کلڈ ویکسینز ہوتی ہیں۔ ان کو ہم ایک ٹائٹل دیتے ہیں کلڈ ویکسینز کا۔ ہم کیا دیتے ہیں؟ جو ڈاکٹرز حضرات نے جنہوں نے ریسرچ کی ہیں انہوں نے دیا ہوا ہے، تو ہم تو خیر ان کا سن کر آگے آپ دوستوں کے سے گوش گزار کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب لائیو ویکسین جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی زیادہ تر چوزوں میں ہم لوگ اصیلوں میں استعمال کرتے ہیں ڈیفرنٹ بیماریوں کے لیے۔ اب بیماریوں کا بھی سمجھنا ضروری ہے، تو بیماریوں کا ٹاپک تو اس ویڈیو میں کور نہیں ہوگا، ہم موٹا موٹا آج اس کو ڈسکس کریں گے۔ باقی جب بیماریوں کا آگے ایک پراپر سیریز بنائیں گے نا تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ این ڈی کیا ہے، آئی بی کیا ہے، سی آر ڈی کیا ہے، گمبورو کیا ہے، میرکس کیا ہے، اس کے بعد جناب کوریزا کیا ہے، اس کے بعد ایوین انفلوئنزا کیا ہے، H5 H7 H9، یہ ساری بیماریاں ڈسکس کریں گے تاکہ بہتر طریقے سے ہمیں وائرل یعنی موذی اور متعدی بیماریوں کا، بیکٹیریل انفیکشنز کا، فنگل انفیکشنز کا، وائرل انفیکشنز کا سارے طریقے سے پتہ ہو، تاکہ کچھ گڑبڑ ہو جائے تو ہمیں پتہ ہو کہ کون سا جراثیم ہے اور اس کی میڈیسن کیا ہے۔ تو آج سب سے پہلی تو بات یہ آ گئی کہ ویکسینز دو طرح کی ہیں، لائیو اور کلڈ۔ لائیو وہ ویکسین ہے جو پلائی جاتی ہے،
NDIB اور عمومی طور پر آپ دوست NDIB کی ویکسین کرتے ہیں، مختلف کمپنیوں کی لے لیتے ہیں، میڈی ویک کی، آپ پرو ویک کی ویکسین کرتے ہیں۔ اب یہ جو ویکسینیشنز ہوتی ہیں ان میں بعض دوستوں کے پاس مسئلہ یہ آتا ہے ویکسین کرتے ساتھ چوزے مرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور بڑے مرغوں میں بھی وائرس آ جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ تب آتا ہے جب ویکسین ایکسپائر ہوتی ہے یا جو پراپر ٹیمپریچر جس میں یہ رکھنی ہوتی ہے اس میں رکھی نہیں گئی ہوتی، اور آپ جب لینے جاتے ہیں تو آپ کو اس ٹائم برف شرف میں ڈال کر دے دی جاتی ہے، تو پھر آپ جب لگاتے ہیں تو آلریڈی ایکسپائر ہوئی بھی ہوتی ہے، بعد میں بے شک برف دیتے رہیں۔ تو اب آپ کو ساری کہانی سمجھاتے ہیں کہ ویکسین ہوتی کیا ہے، یہ ایکسپائر کیوں ہوتی ہے۔ پہلی تو بات آپ نے نوٹ کر لی کہ ویکسین کوئی دوائی نہیں ہے کہ جس کا ٹمپریچر اوپر نیچے ہو جائے گا تو وہ خیر ہے۔ دوائی پہ اکثر لکھا ہوتا ہے 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے رکھیں یا 30 سے اوپر نہ جانے دیں وغیرہ وغیرہ، سورج کی روشنی سے بچائیں اور گرم درجہ حرارت میں نہ رکھیں، یہ چیزیں دوائیوں پر لکھی ہوتی ہیں۔ تو بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ویکسین کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ویکسین کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ویکسین جس بیماری کی آپ پرندے کو کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں شیشی میں یا بوتل میں اٹھایا ہوا اسی بیماری کا کمزور حالت میں جراثیم ہے، کوئی دوائی نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی ویکسین کا سارا کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ پرندے کے جسم کے اندر اینٹیجن کو داخل کرتے ہیں۔ اینٹیجن کیا ہے؟ اینٹیجن وہ ایک سبسٹنس ہے جو آپ بیرونی یعنی باہر سے باڈی کے اندر داخل کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ نے قطروں کی صورت میں یا انجیکشن کی صورت میں پرندے کو ویکسین لگا دیا تو یہ آپ نے پرندے کے جسم میں ویکسین کے ذریعے اینٹیجن داخل کر دیا ہے۔ جب یہ لنگڑا لولا ہاتھ پاؤں بازو توڑ کے آپ نے یہ جراثیم اسی بیماری کا رانی کھیت کا یا IB کا یا گمبوروں کا آپ نے اندر ڈال دیا ہے، اب باڈی کیا کرے گی؟ باڈی کا امیون سسٹم اینٹی باڈیز کو پیدا کرے گا، جنریٹ کرے گا، جو لڑیں گی اس اینٹیجن کے خلاف اور سیکھیں گی کہ اگر اس بیماری کا تگڑا جراثیم جب باڈی پر اٹیک کرے گا تو اس کے خلاف کیسے لڑنا ہے۔ یعنی آپ اسی بیماری کا کمزور جراثیم جسم میں داخل کر کے باڈی کے امیون سسٹم کو اس کام پر لگا دیتے ہیں کہ وہ اینٹی باڈیز پیدا کرے اور اس جراثیم کے خلاف لڑنے کا طریقہ سیکھے۔ یہ انسانوں میں جو کرونا وائرس آیا تھا سیم وہی معاملہ ہے اور یہی ساری آئیڈیالوجی ہے ویکسین کی۔ تو لہٰذا کبھی بھی یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ پیاز ٹماٹر لہسن ادرک لگا کر، پیاز ٹماٹر لہسن ادرک میں یا پینسلین میں یا ڈسپرین میں یا پیناڈول میں کبھی بھی اینٹیجن نہیں ہوتا کسی بیماری کا۔ ان کی اپنی فارمولیشنز ہیں۔ پیراسیٹامول کا فارمولا ہے تو اس میں پیراسیٹامول آپ کو ملے گی، کبھی بھی اینڈی کا آپ کو اینٹیجن اس میں نہیں ملے گا کہ اینڈی کے جراثیم ہے وہ اپنے پرندے کو ڈال دیں ویکسین ہو گئی۔ یہ کانسیپٹ ہے ویکسین کا کہ ویکسین اسی بیماری کا جراثیم ہوتا ہے شیشی میں قید، کمزور حالت میں ہوتا ہے، کلینکلی میڈیکلی اس کو اس طریقے سے قید کیا گیا ہوتا ہے خاص ٹیمپریچر میں ٹھنڈا کر کے برف میں رکھ کے۔ جب وہ برف سے نکل جاتا ہے تو اس کی حیت بدلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کی اسٹرینتھ بدلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ اس جراثیم کو لا کر اپنے پرندوں کو لگاتے ہیں، جب اس کا ماحول پیچھے یعنی اس کو برف میں رکھنا ہوتا ہے، اس کو آپ نے جما کے رکھنا ہوتا ہے، جب اس کا یہ ٹیمپریچر مائنس والا ختم ہوتا ہے، برف سے وہ نکلتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کسی دکان پر یا آپ کی کسی مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہ برف سے نکلا ہے اور اس پر ایک خاص مدت کا دورانیہ گزر گیا ہے، تو جب آپ نے وہ جراثیم اپنے پرندے کو بعد میں لگایا تو وہ دوائی تو تھی نہیں، آپ دوائی سمجھ کے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بیماری آ گئی۔ آپ نے جب پرندے کے جسم میں ڈالا تو وہ ہوتا تو رانی کھیت کا یا IB کا جراثیم ہے، تو وہ اپنی پاور زیادہ کر چکا ہوتا ہے جس کو ہم ایکسپائر کہتے ہیں۔ اس کی طاقت بدل چکی ہوتی ہے، اس کی حیت بدل چکی ہوتی ہے، اس کا اثر بدل چکا ہوتا ہے۔ جب اندر جاتا ہے تو وہ اتنی پاور میں ہوتا ہے کہ پرندے کو وہ بیماری پڑ جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں بیمار پرندے کو ویکسین نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بیمار پرندے کا امیون سسٹم ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے، تو امیونٹی جو ہوتی ہے وہ اینٹی باڈیز وغیرہ پیدا نہیں کرتی اور جسم ان جراثیموں کے خلاف اینٹیجنز کے خلاف لڑنے کی قوت جو ہوتی ہے وہ پیدا نہیں کر پاتا۔ تو آلریڈی کیونکہ وہ ایک بیماری کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے تو بخار یا ریشے والے پرندے کو ویکسین اسی لیے نہیں لگائی جاتی کہ باڈی کا امیون سسٹم ڈاؤن ہے، باڈی کسی اور کام میں مصروف ہے، کسی اور جراثیم کے خلاف لڑنے میں سرگرم عمل ہے۔ لہٰذا آپ جب دوسری بیماری کا جراثیم ڈالیں گے تو وہ پرندے نے آٹومیٹیکلی مرنا ہی مرنا ہے، کیونکہ امیون سسٹم کام نہیں کرے گا۔ تو کرونا میں بھی یہ اسی لیے کہتے تھے کہ کرونا کا جی علاج کوئی نہیں ہے، کرونا کی ویکسین ہے، ویکسینیں اسی لیے لگائی جاتی تھیں، اور جتنے وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں، جتنے وائرسز ہوتے ہیں، ان کا علاج نہیں ہوتا، ان کی دوائی نہیں ہوتی، ان کی ویکسین ہوتی ہے، ان کی احتیاط ہوتی ہے۔ یعنی آپ باڈی کو سکھا دیتے ہیں کہ جب یہ جراثیم آئے گا تو اس کے خلاف لڑنا کیسے ہے، باڈی کو اس جراثیم کے خلاف لڑنا آ جاتا ہے۔
کمزور جراثیم آپ ڈال کر باڈی کو لڑنا سکھا دیتے ہیں. تو ویکسینیٹڈ پرندے صرف اسی بیس پر بچتے ہیں بیماریوں سے. ہم بار بار کیوں کہتے ہیں کہ پرندوں کو ویکسین کریں؟ ویکسین اب یہی کسی بیماری کا کمزور جراثیم ہے، باڈی نے لڑنا سیکھ لیا تاکہ یہ جراثیم جب آئے تو باڈی کو پتہ ہو کہ اس کے خلاف لڑنا کیسے ہے. لیکن یہ 100% گارنٹی نہیں ہوتی کہ مثال ہے کہ ایک اسٹرینتھ میں جراثیم آئے گا اور امیون سسٹم پرندوں کا کام کرے گا تو تب یہ بچت ہے. اگر بار بار وہی جراثیم پڑتا رہے گا تو ویکسین کیے ہوئے بھی پرندوں کا کام ہو جاتا ہے. تو یہ ساری بیسیکلی آئیڈیالوجی ہے ویکسین کرنے کی. تو لہٰذا کوئی بھی بندہ اگر آپ کو ویڈیو میں کہے کہ یہ نسخہ لگا لیں، یہ ویکسین ہے، تو آپ نے اس کو یا تو اس ویڈیو کا لنک دے دینا ہے یا آپ نے یہ جو ساری کہانی سمجھ لی ہے اس بندے کو آپ نے سمجھانا ہے کہ خدا را باقیوں پر بھی رحم کھاؤ، اپنے پر بھی رحم کھاؤ، اور تکے اور فنکاریاں اور سکی باتیں کرنے کے بجائے کسی چیز کے پروسیجر کو سمجھ لو تاکہ اپنا بھی بھلا کر سکو اور باقی لوگوں کا بھی فائدہ کر سکو. اب آپ کی اسکرین پر جو نظر آ رہی ہے آپ کو شیشی، میڈی ویک اینڈی آئی بی، پرو ویک اینڈی آئی بی، بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں. اینڈی نیو کیسل ڈیزیز رانی کھیت کو کہا جاتا ہے. آئی بی انفیکشیس برونکائٹس کو کہا جاتا ہے. یہ وہ ڈیزیزز ہیں جو وائرل ہیں، موذی اور متعدی ہیں، فلاک پورا تباہ کرنے والی ہیں. 24 گھنٹے سے لے کے 15 دن تک انکیوبیشن پیریڈ ان کا ہوتا ہے کہ جب پڑ جاتی ہیں 15 دن آپ کے کھڈے میں ان کا جراثیم رہتا ہے اور اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرنے کے بعد، تباہی پھیرنے کے بعد، پرندے مارنے کے بعد 15 دن بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ سپریز کرتے ہیں، پرندوں کی جگہ چینج کرتے ہیں، ڈس انفیکشن کرتے ہیں، اور پھر آپ فیومیگیشن کرتے ہیں، کھڈوں میں آگ لگاتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں. یہ سارے کاموں سے بچنے کے لیے آپ سب سے بہترین طریقہ پرندوں کو لائیو اور کلڈ ویکسین کیا کریں. لائیو ویکسین میرا تجربہ یہ ہے کہ پرندوں کو، چوزوں کو خاص کر 20 دن کے بعد دوبارہ کر لینی چاہیے. اگر آپ نے ایک دفعہ ویکسین کی ہے تو کم سے کم 10 دن تک آپ دوبارہ وہ ویکسین نہ کریں. بیماریوں کو جب ہم ڈسکس کرنا سٹارٹ کریں گے نا کہ این ڈی کیا ہے، آئی بی کیا ہے اور گمبورو کیا ہے، پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ اس بیماری کی ویکسین ہے اور اس بیماری کی ویکسین نہیں ہے. کون سی بیماری ویکسین کے ذریعے آپ بچا سکتے ہیں پرندوں کو، اور کون سی بیماریاں اگر پڑ جائیں تو ان کا علاج موجود ہے. یہ ہم پھر الگ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. دوسری فارم ہے ویکسین کی کلڈ ویکسین. یہ سادی بھی ہوتی ہیں اور آئلڈ بیس بھی ہوتی ہیں. ہم آئلڈ بیس یوز کرتے ہیں اور اس کی ایکسپائری چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک بہت اچھے شوقین ہیں، ان کے کھڈے میں بیماری پڑی تھی، انہوں نے کلڈ ویکسین لگائی تھی. اب کلڈ ویکسین جو ہوتی ہے اس کو چیک کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے، یہ فریج کے برف کے خانے میں نہیں رکھی جاتی، برف میں نہیں رکھی جاتی. یہ جو فریج کا نیچے والا خانہ ہوتا ہے جہاں پر ٹیمپریچر تو ڈاؤن ہوتا ہے، 6 7 8 ڈگری ہوتا ہے لیکن برف نہیں جما رہا ہوتا، اس خانے میں یہ ویکسین رکھی جاتی ہے. اس کو جمایا نہیں جاتا اور اس کے اندر آپ کو ایک لیئر دودھ کی نظر آتی ہے اور ایک لیئر پانی کی نظر آتی ہے. جب اگر آپ نے ویکسین خرید کر رکھی ہوئی ہے تو آپ یہ ویکسین جب بھی فریج سے نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے بوتل کے اندر آپ کو 2 لیئرز نظر آئیں گی. اگر آپ کو 3 لیئرز نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں، ایک لیئر دودھ کی، ایک تیل کی، ایک پانی کی، تو سمجھ جائیں ویکسین ایکسپائر ہے. آپ نے وہ ویکسین پرندوں کو نہیں لگانی ورنہ آپ کا پورا فلاک تباہ ہو جائے گا. وہی بیماری آپ کے پرندوں میں آ جائے گی جس کے لیے آپ ویکسین کرنے جا رہے ہیں، جس سے بچانے جا رہے ہیں، وہ آپ اپنے ہاتھوں سے پرندوں میں ڈال دیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ویکسین لگاتے ساتھ ہی بیماری جو صحت مند پرندوں کو بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا سین ہوتا ہے. ہمیشہ ویکسین کرنے سے 1-2 دن پہلے پرندوں کو اینٹی بائیوٹکس چلایا کریں. اگر آپ کے پرندے صحت مند ہیں، ڈھیلے نظر نہیں آ رہے، ان کے اندر کسی قسم کا آپ کو کوئی بیماری کا سمٹم نظر نہیں آ رہا، آپ نے پرندوں کو اینٹی بائیوٹک دے کر اس کے بعد 24 گھنٹے گزار کے پھر آپ نے ویکسینیشن لگانی ہے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ بعض دفعہ آپ کے پرندوں کی امیونٹی اچھی ہوتی ہے تو وہ کیریئر ہوتے ہیں، ان کے اوپر جراثیم موجود ہوتا ہے اس بیماری کا، لیکن ابھی تک اثر انداز نہیں ہوا ہوتا، اپنی سمٹمز اس نے شو نہیں کی ہوتی. پرندوں کے اندر وہ چیز اندر ہی سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے لیکن آپ کو بھی نظر نہیں آتی. ظاہر ہے ایک ٹائم گزرنے کے بعد بیماری کے سمٹمز ظاہر ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں. ہر بیماری اپنے بظاہر جو وہ پرندہ سمٹمز شو کر رہا ہوتا ہے اسی سے چیک کی جاتی ہے، اور بعض بیماریاں جو ڈاؤٹ فل ہوتی ہیں وہ پھر لیبارٹری ٹیسٹ سے کلیئر ہوتی ہیں کہ آیا یہ کون سی بیماری ہے. ان چیزوں کو ہم بیماریوں والے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے الگ سے، لیکن آج میں آپ کو تھوڑی ہنٹس دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ساری کہانی تو سمجھ آئے جو اتنی دیر سے میں کھاپ رہا ہوں. تو دوستو، تو آپ کے پرندے کیریئر ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے جراثیم کیری کیا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے ویکسین لگاتے ہیں، آلریڈی وہ جراثیم موجود ہوتا ہے، پھر ویکسین کا بھی جراثیم اندر جاتا ہے تو وہ مزید طاقت پکڑ جاتا ہے اور پھر پرندے کا کام تمام ہو جاتا ہے.
تو لہٰذا جب بھی آپ نے لائیو ویکسین خریدنی ہے پاؤڈر فارم میں NDIB میڈی ویک پرو ویک ہم یہی دو استعمال کرتے ہیں، اور بھی بڑی بڑی اچھی کمپنیاں ہوں گی آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، تو با اعتماد دکاندار سے خریدیں کہ جس نے پراپر ویکسینز کا ٹیمپریچر کنٹرول کرتے ہوئے مال منگوایا ہوگا، ظاہر ہے ان کا بھی کاروبار ہوتا ہے، تو کسی ایسی دکان سے خریدیں کہ جو ویکسینز کے معاملے میں لاپرواہ نہ ہو، نالج والا بندہ ہو، ویکسینیشن کی اہمیت کو اور پروسیجر کو سمجھتا ہو، یہ نہ ہو کہ کریانے والا اور ویٹنری کی شاپ ڈال کے بیٹھا ہو جسے پتہ ہی نہ ہو کہ ویکسین کون سی کس ٹیمپریچر میں رکھنی ہے۔ تو جب بھی آپ ویکسینیشنز کہیں پر بھی انسانوں والی دکان پر بھی جائیں گے، جو میڈیکل سٹور انسانوں کی دوائیوں والا ہوتا ہے، وہاں پر بھی جو ویکسینیشنز آپ کو ملیں گی وہ ہمیشہ ٹھنڈے ٹیمپریچر میں ریفریجریٹر میں یا برف کے نیچے خانے میں رکھی ہوئی ملیں گی، اوپن رکھی ہوئی نہیں ملیں گی۔ تو امید ہے کہ میں نے آپ دوستوں کو جو پوری یہ کہانی تھی کہ ویکسین بیسیکلی ہے کیا، یہ کوئی دوائی نہیں ہے، یہ اسی بیماری کا کمزور جراثیم ہوتا ہے جو کمپنی آپ کو شیشی میں قید کر کے ایک خاص ٹیمپریچر میں مینٹین کر کے دے دیتی ہے کہ اپنے پرندوں میں ڈال دیں تاکہ باڈی کو اس جراثیم کے خلاف لڑنے کا پتہ چل جائے۔ تو امید ہے کہ ساری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور آج کے بعد آپ ویکسین کو دوائی نہیں سمجھیں گے اور دوائی کو ویکسین نہیں سمجھیں گے۔ میڈیسن الگ چیز ہے، ویکسین الگ چیز ہے۔ ان باتوں کا سمجھنا شوقین بندے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوتا ہے ڈسپرین اور پینسلین لگا کے، دھنیا اور پودینے کا پانی پلا کے۔ دھنیا اور پودینہ اپنا اثر رکھتے ہیں یار، وہ کسی اور کام کے لیے ہیں، اس سے آپ کے پرندے کا ہاضمہ اچھا ہوگا، پرندے کی امیونٹی بھی اچھی ہوگی، لیکن وہ اینٹیجن تو نہیں ہے نا یار، وہ اینٹی کا جراثیم تو نہیں ہے کہ آپ نے اینٹیجن جناب لنگڑی لولی حالت میں اندر ڈال دیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، غلط معلومات آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ کو کوئی غلط معلومات دے گا تو آپ کمنٹس میں اس کی اصلاح کریں گے کہ یار غلط انفارمیشن مت پھیلاؤ، کیونکہ مفید اور پراپر نالج سوشل میڈیا پر موجود نہیں ہے۔ تو جتنے بھی نئے دوست آنے والے ہیں جو اپنی طرف سے انفارمیشن لوگوں کو دے رہے ہیں، ان کو پھر جو کچھ پتہ ہے، جتنا ٹوٹا پھوٹا پتہ ہے، وہ اپنی طرف سے وہ لوگوں کو بتا کر ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے اس میں کسی کو ہائی لائٹ یا مینشن نہیں کیا یا کسی کا نام نہیں لیا، لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ کون بندہ کس طرح کی معلومات دے رہا ہے، کس سے فائدہ ہو رہا ہے، کس سے نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کے شوق کو، میرے شوق کو سلامت رکھے، موذی اور متعدی بیماریوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور کاروبار میں اور روزی رزق میں اور مال جان میں، اولاد میں، گھر میں، عمر میں، علم میں، عمل میں، ایمان میں، اخلاص میں، صحت میں اور تمام معاملات میں دن دگنی اور رات چگنی آپ کو اللہ پاک ترقیاں عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں، جو کوئی ٹوٹی پھوٹی معلومات میرے پاس ہے میں آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا۔ الحمدللہ اتنا ٹوٹا پھوٹا نالج میرے پاس ہے کہ مجھے اپنے شوق کے لحاظ سے کبھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑتا، کبھی کسی کو جا کر یہ نہیں کہنا پڑتا کہ یار یہ بتا دو وہ بتا دو، الحمدللہ۔ لیکن یہ 15 سال کی محنت ہے، کوئی پہلے دن سے ہم یہ چیزیں سمجھتے نہیں تھے یا ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ دماغ حاضر رکھ کر جب بھی کوئی کام کیا ہے تو اس کی بیس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کام ایسے ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ سمجھ نہ آئے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے، آبزرویشن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں لاجیکلی سمجھ آ جائیں گی، پھر آپ کو کسی کا دروازہ کھٹکانے کی، کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ خود اپنے پاؤں پر ایک کھڑے ہوئے پراپر شوقین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔